الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. سامعین مکرم، حاضرین محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور قابل قدر شخصیات، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے. آج کے اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ماحول پر برابر رکھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اس قدر نعمتوں کا انبار اور اپنے رحم و کرم جو سخا کے پھول نشاور کر دیا ہے، اسے ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. اور آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جو ہمیں ماں باپ کی شکل میں ملی ہے. میرے دوستو، یاد رکھو، ماں اور باپ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. یہ وہ دولت ہے جس کی دنیا میں کوئی بدل نہیں. یہ وہ نعمت خداوندی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. یہ وہ نعمت ہے جو کہ اگر بچپن کی حالت میں کسی سے چھین جائے تو وہ بچہ اس نعمت سے محروم ہونے کی بنا پر یتیم کہلانے لگتا ہے. یاد رکھو، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے اسی کو اس نعمت کے قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک کہا ہے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہ لذت انگور بیوہ عدالت را صاحب میوہ. اس لیے کہ اگر آنکھ کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو نابینا سے معلوم کرو، یا پاؤں کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو اپاہج اور لڑوں سے معلوم کرو. ٹھیک اسی طرح ماں باپ کی قدر و قیمت جتنی یتیموں کے نزدیک ہے وہ ماں باپ والوں کو نہیں. باپ کی قدر ان سے پوچھو جنہیں باپ نہیں ہے، اور ماں کی ممتا کی خبر ان سے لو جنہیں ماں نہیں ہے، اور بچپن میں ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہو. حضرات گرامی، والدین کا اتنا بڑا درجہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے رب نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. جب تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان سے اف بھی مت کہو اور تم انہیں مت جھڑکو اور ان سے طرف دیکھ کے بھی بات کرو، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کا بات جھکا دو اور کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. میرے دوستو، اس آیت کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کا حکم اسی کلمے کے ذریعہ دیا ہے. جس کلمے کے ذریعہ انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی کلمہ پر عمل کر کے اپنے بندوں کو والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کی اطاعت کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے. اور کیونکہ ضروری نہ ہوتا کہ جب کہ اس نے تجھے اس دنیا میں آنے سے پہلے 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا، اور اس دور میں نہ ماں کو کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور کیسی کیسی مصیبتوں کو برداشت کرنی پڑی ہوگی، اور پھر جب تمہاری پیدائش ہوئی تو مسلسل 2-2.5 سال تک اس نے تمہیں دودھ پلایا، اور ان مدتوں کے درمیان تمہارا پیشاب پیخانہ صاف کرنا اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اور اس نے تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، تمہاری راحت و آرام کو اپنی راحت و آرام سمجھا. اور جب سے تم نے دودھ جوڑا اس وقت سے تمہارے جوان ہونے تک تمہارے باپ نے محنت و مشقت کے ساتھ مزدوری کر کے تمہاری پرورش کی بندوبست کی. مگر افسوس آج کے درندہ سمت نوجوانوں پر
جنہوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کی اور اپنے باپ کے ساتھ سختی سے پیش آیا، اور ہلاکت کے ان بڑی قسمت انسانوں کے لیے جنہوں نے اپنے ماں کا دل توڑا اور اپنے باپ کے آرزوؤں اور تمناؤں پر آگ لگائی اور اپنی ماں کی امید پر پانی پھیرا۔ اے ماں باپ کی دلوں کو توڑنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تم پوری زندگی بھی ماں کی خدمت میں صرف کر دو گے، پھر بھی اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اے باپ کی دلوں کو ٹھیس پہنچانے والوں، تم اپنے باپ کے اس کمائی کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے جس کمائی سے تمہارے باپ نے تمہاری پرورش کی ہے۔ اے ماں باپ کی دلوں کو زخمی کرنے والوں، کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب تم دانا پانی کھانے پر قادر نہیں تھے، اس وقت تمہیں دودھ کس نے پلایا تھا؟ کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ جب تم چلنے پھرنے پر قادر نہیں تھے، اس وقت تمہاری انگلی پکڑ کر چلنا کس نے سکھایا تھا؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو تمہاری پریشانیوں کو دور کس نے کیا؟ مگر تم نے ان کی مددگاری نہیں کی، ایمان کے بلند مقام کو نہیں سمجھا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس ماں نے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا، آج تم انہیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کرتے ہو۔ تمہارے وہی باپ جنہوں نے بچپن کی حالت میں محنت و مزدوری کر کے تمہاری پرورش کی، آج تم انہیں یہ صلاح دیے ہو کہ تم ان کو بڑھاپے کی حالت میں گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے ہو۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ وہی ماں جو اپنے بچوں کے لیے شفقت کا پھول نچھاور کرتی تھی، آج ان کے لیے نفرت و عداوت کا شعلہ بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، آج ان کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کیا کر رہا ہے۔ اے نوجوانان اسلام سن لو، اے ماں باپ پر ظلم و ستم کے پانچ ڈھانے والوں کان لگاؤ، اے ماں باپ کی دلوں کو توڑنے والوں ذرا متوجہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، اگر تم نے آج اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا، تو یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گی جو تم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ تم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی دنیاوی سزا ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک سزا تمہارے لیے متعین کر رکھا ہے جس کی تاب نہیں آ سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں توبہ کرو اور اپنے والدین سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کو ماں باپ کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبیت ہے حافظ